نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان مقدس بیان کیا ہے، جس کا معنی، مفہوم اور تشریح مختصراً میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس حدیث کے ماحولیات سے، معنی اور مفہوم سے امت محمدیہ کے لوگ اور کلمہ گو مسلمان اور اللہ کے بندے نصیحت حاصل کر سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکیں اور دوزخ سے بچ کر جنت کے حقدار ٹھہر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام میں درس دیتے ہوئے، ان کی رہبری، رہنمائی، تربیت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، میری امت کے لوگوں، یاد رکھو کہ میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر امت کے وہ لوگ جو جنت میں جانے سے انکار کریں، نہ جانے کے لیے زور لگائیں، نہ جانے کے اسباب پیدا کریں، تو وہ جنت میں جانے سے رہ جائیں گے، جنت کا داخلہ انہیں نہیں ملے گا۔ فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی، مگر جن لوگوں نے آج خود انکار کیا جنت میں جانے سے، جنت اپنا ٹھکانہ بنانے سے، جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے سے اور اس میں ناز و نعمت کے ساتھ رہنے سے جنہوں نے خود ہی انکار کیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ صحابہ کرام پر قربان جائیں، وہ ذرا ذرا سی بات استفسار کرتے ہوئے پوچھ لیا کرتے تھے اور علم کے پیاسے تھے، معلومات کے پیاسے تھے، دینی معلومات کے لال و جواہر، ہیرے اور موتی چننے کے شوقین انسان تھے۔
حقیقی مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں جو دینی لال و جواہرات کو چن کر اپنے دامنوں میں بر لیتے ہیں، اپنے دلوں میں دماغوں میں بسا لیتے ہیں اور اپنے گلے کا ہار بنا لیتے ہیں، آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا لیتے ہیں۔ قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جن کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے اور ہم اپنے دین کو سمجھ سکتے ہیں اور سمجھانے والے سمجھا بھی سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے شیدائی فدائی اور دین کے وفادار اور دین پر عمل کرنے والے تابع فرمان، مطیع اور متبع بنائے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے بنائے، تاکہ قیامت کے دن ہمیں انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین کی صحبت حاصل ہو جائے، ان کا ساتھ ہمیں حاصل ہو جائے، آمین رب العالمین۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ من ابا، کون ہیں وہ بدنصیب لوگ جو جنت میں جانے سے انکار کریں، جنت کی نعمتوں سے خود کو محروم کرنے والے کون بدقسمت لوگ ہیں؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، میرے ساتھیوں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا۔ جس کسی امتی نے، جس کسی اللہ کے بندے نے مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، تابعداری کر لی، میری بات کو مان لیا، مجھ پر میری نبوت کو مانا اور مجھ پر اترنے والے قرآن کو مانا، دین اسلام کو اپنا دین تسلیم کیا، ایمان لائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ایمان اور اسلام کے زینے پر گامزن ہوئے، تو ایسے اللہ کے بندے، میری امت کے مومن اور مسلمان جنت میں ضرور جائیں گے۔ ومن عصانی فقط ابا، اور جس نے میری نافرمانی کر لی، میری نبوت پر ایمان نہیں لائے، مجھ پر اترنے والی کتاب قرآن کریم پر ایمان نہیں لائے اور دیگر امور ایمانیات کو انہوں نے ٹھکرا دیا، تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس حدیث میں نبی پاک کی اطاعت کرنے سے مراد اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا، یہ اطاعت کے زمرے میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید پر جمع رہنا اور نفاق اعتقادی سے بچ کر تہ دل سے اسلام کو قبول کرتے ہوئے اسلام پر جمع رہنے کو، اسلام پر عمل پیرا رہنے کو، اسلام کے اوامر و نواہی کو بروئے کار لانے والے اطاعت شعار لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ضرور جنت میں جائیں گے، اور جن لوگوں نے شرک کیا، نفاق اعتقادی سے کام لیا، یا اسلام کو اگنور کیا، اسلام کو
تسلیم نہیں کیا، ایمان نہیں لائے اور سنگین بدعات میں مبتلا ہو گئے، ایسی بدعتیں جن بدعتوں کو بدعت مکفرہ کہا جاتا ہے، یعنی کفر کے درجے تک پہنچانے والی جو بدعتیں ہیں، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد ایسی بدعتیں مسلمانوں نے کر لیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام سے مخلص نہ ہوئے اور ظاہر باطن کرتے ہوئے دیکھا دیکھی میں اسلام پر چلتے رہے اور اسلام میں کیڑے نکالتے رہے، اسلام کے خلاف مشن چلاتے رہے، مسلمانوں کے خلاف مشن چلاتے رہے، ایسے مسلمان جنت میں جانے سے انکاری ہیں، اور جو شرک میں مبتلا ہو جائیں، خواہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو یا شرک خفی ہو، یہ تمام اسباب دوزخ میں لے جانے والے ہیں اور جنت میں جانے سے انکار کرنے والے اسباب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو سمجھ عطا کرے، اللہ کے سب بندوں کو سمجھ عطا کرے، اور جو لوگ دین اسلام سے دور ہیں، کلمہ پڑھے بغیر دنیا میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موقع عطا فرمائے، اسلام لانا ان کے لیے مقدر بنائے، آمین رب العالمین۔ اور جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ اپنے اسلام کی حفاظت کرنے والے بنیں، عقیدہ توحید پر جمع رہ کر شرک کی آلائشوں سے اور شرک کی لعنتوں سے، شرک کی ہمہ اقسام سے بچے رہیں تو، اور نفاق اعتقادی سے بھی بچے رہیں، اور ایسی بدعات سے جو مفسقہ بھی ہیں اور مکفرہ بھی ہیں، جو اللہ کے نافرمان بنا دیتی ہیں اور کفر کے دائرے تک بھی پہنچا دیتی ہیں۔ بہت ساری اقسام بدعات ہیں جن کے سر فہرست شرک ہے۔ شرک بھی ایک بدعت ہے، ایک نیا عنوان ہے جو اللہ کے حق میں حق تلفی کرنے کا پہلو ہے، چاہے شرک فی الذات کریں، شرک فی الصفات کریں، شرک فی التصرفات کریں، شرک فی العبادت کریں اور شرک فی الاختیارات کریں، یہ سارے انواع و اقسام شرک سے وابستہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید پر مکمل گامزن رکھے اور عمل صالح کی توفیق دیے رکھے، اور شرک کی ہمہ اقسام سے، نفاق کی ہمہ اقسام سے، بدعت کی ہمہ اقسام سے بچے رہنے کی توفیق خیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے رکھے، تاکہ ہم جنت کے اہل بنیں، جنت کے حقدار بنیں، من اطاعنی دخل الجنہ کے زمرے میں ہم شامل ہوں، اور ومن عصانی فقط ابا کے زمرے سے ہم بچ جائیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالی کی جنتوں کے حقدار ٹھہریں اور اللہ کے نیک بندوں میں ہمارا شمار ہو۔ آمین رب العالمین۔ والصلاۃ والسلام علی رسول الامین محمد ابن عبداللہ وبارک وسلم علیہم۔